أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور تحقیق تھے بن کے رہنے والے گنہگار، سو ہم نے بدلہ لیا ان سے، اور یہ دونوں بستیاں واقع ہے کھلے راستے پر۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک جھٹلایا حجر والوں نے رسولوں کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور دیے ہم نے ان کو اپنی نشانیاں، ہو رہے ہیں ان سے منہ پھرتے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور تھے کہ تراشتے تھے پہاڑوں کے گھر اطمینان کے ساتھ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر پکڑا ان کو چنگاڑ نے صبح ہونے کے وقت۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر کام نہ آیا ان کے جو کچھ کمایا تھا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے بنائے نہیں آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے بغیر حکمت۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور قیامت بے شک آنے والی ہے، سو کنارہ کر اچھی طرح کنارہ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، تیرا رب جو ہے وہی ہے پیدا کرنے والا خبردار۔ اور بن والے یعنی شعیب علیہ السلام کی امت میں بڑے ظالم تھے، سو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور ان کو عذاب سے ہلاک کیا۔ دونوں قوم کی بستیاں صرف صاف سڑک پر واقع ہے اور شام کو جاتے ہوئے راہ میں نظر آتی ہے۔ قوم شعیب اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوئی، اور شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مدین کے اندر نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا۔ تمام نبیوں کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ توحید اللہ ایک ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی۔ تو حضرت شعیب نے بھی کہا اے خدا کو مانو، پتھروں کو پوجنا چھوڑ دو۔ خدا نے تمہیں زندگی دی تو اس خدا کی مان کر زندگی گزارو۔ ان کی قوم بڑی ظالم، ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں ڈنڈی۔ تو ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرنا دھوکہ ہے۔ حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ناپ تول میں جو ہے کمی کرنے کی طرف سے سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ فیصلہ صرف مدین کی قوم پر نہیں، قیامت تک کے لیے جو بھی ڈنڈی مارے گا اس کے روزی میں کمی آئیں گی، وہ پریشان رہے گا۔ اور جو ایمانداری کے ساتھ کاروبار اور بزنس اور تجارت کرے گا، اللہ خیر برکتیں عطا فرمائیں گے، نقصان سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو مدین کے لوگ جو ہیں ناپ تول میں کمی کرتے، حضرت شعیب نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن جب چسکا حرام کا پڑتا ہے پھر ہر اچھی بات بری لگتی ہے۔ جی وہ چکنا لوٹا بن جاتا، جتنا پانی ڈالو بہہ جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن نہیں سمجھے،
پھر آخر میں خدا کا عذاب آیا، ایسا خدا کا عذاب آیا کہ پورے کے پورے ایک دم جل گئے۔ آسمان سے ایک بادل آیا تو یہ سمجھے کہ بادل بارش کا ہے، جی اللہ نے پہلے گرمی ڈالی، ایسی شدید گرمی کہ گھر میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ پھر دیکھا ایک بادل آسمان سے آیا ہے، کالا بادل جس میں پانی بہت ہوتا ہے، سمجھے کہ چلو اس کے نیچے جائیں گے، ٹھنڈی ہوا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم بادل کے نیچے آئی گرمی سے بچنے کے لیے، اسی بادل سے اللہ نے انگاروں کو برسایا اور پوری قوم کو جلا دیا۔ بس سمجھ گئے، نافرمانی بالآخر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ توبہ اور استغفار زندگی کا مشغلہ بنانا چاہیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، جی اے اللہ میری مغفرت فرمائیے۔ سستی کاہلی اور روزی میں اگر کمی آ گئی تو استغفار کثرت سے پڑھو۔ کیا کرو؟ جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے وہ بھی استغفار کثرت سے پڑھو۔ دلیل قرآن کریم، جی اگر تمہارے روزی میں کمی آ گئی استغفار پڑھا کرو۔ اگر تمہیں اولاد نہیں استغفار پڑھو، قرآن پاک دلیل موجود ہے سورہ نوح کے اندر، بس سمجھ گئے۔ اور خدا سے قریب ہونا چاہتے ہو تو استغفار پڑھو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر کسی کو پورا استغفار نہیں تو اتنا پڑھو استغفر اللہ، ورنہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پورا استغفار ہے۔ کثرت سے پڑھا کرو، اللہ روزی کا انتظام فرمائیں گی۔ چلتے پھرتے استغفار پڑھو، خدا کے نافرمانی سے بچ جاؤ۔ کوشش کرنا انسان کے بس میں ہے، بات سمجھ گئے؟ کوشش کرنا، کوشش کے درجے تک انسان تو بچ سکتا ہے، آگے خدا کے ذات بچانے والی ہے۔ قوم شعیب ناطور میں ڈنڈی ماری، خدا کے عذاب کا شکار ہوئی۔ حجر والے انہوں نے پیغمبر کو چھٹلایا، حجر والے، جی صالح علیہ السلام کی قوم۔ ایک پیغمبر کو جھٹلانا گویا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ ہر نبی کا مشن یہی ہوتا ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ جی وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اور نفع نقصان کے ذات اللہ کی ہے، اور وہ خدا کی تعلیم اللہ کے بندوں کو دیتا ہے کہ بتوں کو مت پوجو، سورج اور چاند کو مت پوجو، جی درختوں کو مت پوجو، اپنے ہی جیسے انسان کے غلام بن کر زندگی مت گزارو۔ غلام بننا ہے تو اللہ کے غلامی اپناؤ، عبادت کرنا ہے تو خدا کی عبادت کرو۔ پتھروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، چاند اور سورج اور سیارے خالق نہیں مخلوق ہیں۔ چاند اور سورج اور سیاروں کو اللہ نے پیدا کیا، پوری کل کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا۔ بات سمجھ گئے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ کیسے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا؟ تحد نگاہ، دیکھتے رہو، آسمان ختم نہیں ہوگا، تمہاری نگاہ ختم ہو جائیں گی۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور کیسے اللہ نے زمین کو فرش بنا دیا ہے۔ اس کے بیلنس کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھو پہاڑوں کو کیسے اللہ نے گاڑا ہے زمین کے بیلنس کو برابر رکھنے کے لیے۔ اگر پہاڑ کو اللہ نہیں گاڑتا تو انسان کے لیے چلنا بہت مشکل، انسان گر جاتا، زمین اوپر نیچے ہوتی، یہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا، زمین کبھی ادھر ہوتی کبھی ادھر ہوتی۔ تو کل کائنات کے اکیلے بادشاہ اللہ ہے۔ کون ہے بولو؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ۔
تمام نبیوں کا ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ تمام نبیوں کے زبان پر تھا۔ اللہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، زندگی موت ان کے ہاتھ میں ہے اور ان پر کبھی موت نہیں آنے والی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اونگنے بھی نہیں والے ہیں، سونے بھی نہیں والے ہیں۔ بس سمجھ گئے، وہ سونے اور اونگنے سے پاک، اولاد سے پاک، بیوی اور بچوں سے پاک۔ تو نبی اور پیغمبر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، مانو میری بات کو جی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات کو مانتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو آزماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہ بھائی آزماؤ۔ کہا یہ پہاڑ کے کالے پتھر سے گابن اٹھنی کو باہر نکالو۔ کیا کرو؟ آپ بتاؤ جی، اٹھنی پیدا ہوتی کہاں سے پیدا ہوتی؟ اٹھنی سے پیدا ہوتی ہے۔ بھائی ہم نے تو دیکھا ہے گائے سے گائے پیدا ہوتی ہے یا گائے سے بیل پیدا ہوتا ہے جی، گھوڑے سے گھوڑا پیدا ہوتا ہے، گھوڑی پیدا ہوتی ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ بکرے سے بکری پیدا ہوتی ہے، بکرا پیدا ہوتا ہے بکری سے۔ بھئی ہمیشہ جو ہے مادہ سے چیز پیدا ہوتی نا جی۔ اب پہاڑ کے کالے چٹان سے اٹھنی کبھی آپ نے دیکھے پیدا ہوئی ہے؟ کبھی سنے آپ نے کہ زمین سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے؟ بچہ پیدا ہوگا ماں کے پیٹ سے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کبھی آپ نے سنے کوئی درخت پر بچہ پیدا ہو گیا؟ نہیں سنے۔ اب کیا کہہ رہی قوم کہ اس پہاڑ کے کالے پتھر سے گابن اٹھنے کو باہر نکالنا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کیا؟ اللہ نے سورہ یاسین میں کہا کن فیکون، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ قوم نے کہا اگر گابن اٹھنی کالے پتھر سے نکلتی ہے تو ہم کو نبی اور پیغمبر مانتے ہیں اور خدا کو ایک تسلیم کرتے ہیں۔ نبی اور پیغمبر صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم نشانی چاہتی ہے۔ کیا؟ آپ کی نشانی چاہتی ہے، کوئی نشانی ظاہر فرمائیے۔ اللہ نے پوچھا کیا؟ جی اللہ میری قوم کہہ رہی کہ اس پہاڑ کے کالے چٹان سے گابن اٹھنی کو باہر نکالو۔ اللہ نے کہا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پوری قوم کھڑی ہے اور پہاڑ کے کالے پتھر سے گابن اٹھنی باہر نکل رہی ہے۔ پوری قوم نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، خدا کی جلووں کا اور خدا کی شان اور خدا کی قدرت کا۔ کتنی بڑی نشانی تھی، خدا کی شان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جی، خدا کی آن و بان کو، قدرت اور طاقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی نہیں مانے۔ میں آپ سے کہوں یہ بچے پانی پلاؤ، اگر نہیں پلائیں گا تو تھوڑا بہت انسان ہونے کے ناطے غصہ آئیں گا جی، حالانکہ وہ شاگرد ہیں۔ باپ بیٹے سے کہ پانی پلاؤ، بیٹا نہ پلائے تو کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا کہ میرا بیٹا ہو کر مجھے نہیں پلاتا ہے، تو اس رب کو کتنا غصہ آتا ہوگا جس نے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد قوم کہہ رہی ہم کو نشانی دکھاؤ، نشانی دکھانے کے بعد بھی نہ مانے، کتنا غصہ اللہ کو آتا ہوگا، پھر بھی اللہ کتنا برداشت کرتے ہیں، بولو نا۔ ارے بھائی کتنا اللہ نے برداشت کیا، اللہ جیسا کوئی برداشت کرنے والا نہیں۔ اگر اللہ برداشت کرنے والے رب نہ ہوتے دنیا کب سے ختم ہو چکی ہوتی۔ بہت برداشت کیا اللہ نے۔ اس کے بعد اس قوم سے کہا کہ صالح علیہ السلام کو بِإِذْنِ الہی کہا گیا، اس اٹھنی کو نقصان مت پہنچاؤ ورنہ عذاب آ جائے گا، لیکن ظالموں نے اٹھنی کی ٹانگ کاٹ دی، اٹھنی کو نقصان پہنچایا، خدا کا عذاب آیا۔ اور ایسی طاقتور قوم تھی کہ پہاڑوں کے اندر اپنے مکانات بناتے تھے۔ کہاں پر؟ ہاں، اپنے ہاتھوں سے
بڑی ڈیل و ڈول اور طاقت والی قوم، اور کیا سمجھ رہی تھی کہ خدا کا قہر یہاں تک نہیں پہنچے گا، لیکن ایسی چیخ ماری گئی فرشتوں کے ذریعے کہ ان کے سینے پھٹ کر ان کے دل باہر نکل گئے، ان کے پیٹ پھٹ کر ان کے کلیجے باہر نکل گئے، اور ان کے بھیجے ان کی ناک سے باہر نکلے۔ خدا کا عذاب وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک ہوا بھی نہیں پہنچتی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے لوگو اگر ہم نے موت تمہارے تقدیر میں لکھی ہے، اگر تم مضبوط قلعے کے اندر بھی ہو موت تم کو آ پکڑیں گی۔ بات سمجھ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسے مکانات بنائے ہیں جہاں تک خدا کا قہر نہیں برس سکتا ہے، لیکن اسی مکان میں رکھ کے اللہ نے ان کو مارا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ نافرمانی بالآخر خدا کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت درگزر کرنے والے رب ہے، برداشت کرنے والے رب ہے۔ بولو کیسے رب ہیں؟ بہت برداشت کرتے ہو، آخر حد میں پکڑتے ہیں۔ اب سورج نکلے گا، آسمان سے پانی برس رہا ہے، کیا آسمان سے پانی برس رہا ہے کہ ہم نے کچھ؟ جی یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے جلوے کہ اللہ برسا رہا ہے، ورنہ ہمارے گناہ تو زندگی تو ایسی ہے بجائے پانی کے جہنم کی آنکھ برستی۔ اور جی بھائی رب نے کہا ہم تم کو سورج کی روشنی دیں گے، ہم تم کو ٹھنڈی ہوا دیں گے، چاند کی چاندنی تم کو دیں گے، سورج کی روشنی تم کو دیں گے، پھل اور پھول تم کو دیں گے، زمین کے تمام خزانے تم کو دیں گے۔ بھئی اناج سے بڑا خزانہ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ جب بغداد کا بادشاہ پکڑا گیا تو تاتاری قوم نے اس کو کھانے میں ہیرے بھیجے۔ کیا بھیجے کھانے میں؟ بسم اللہ الحمدللہ۔ ہیرے سمجھتے ہیں نا، چمکنے والے ہیرے موتی۔ تو اس کے سامنے ہیرے موتی رکھا گیا، کہا کہیے یہ آپ کا کھانا ہے۔ کہ بھائی میں ہیرے موتی کیسے کھا سکتا ہوں، میں تو اناج کھانے والا انسان ہوں۔ جی تاتاری قوم نے کہا تو اسی کے محبت میں رہا تیری حکومت چلے گی۔ تو معلوم پڑا زمین سے جو نکلنے والی چیز سب سے بہترین وہ اناج ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ۔ جی ابھی یہاں پر رکھو 1 لاکھ روپے، کھا کے دکھاؤ، آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ کیسے پیٹ بھریں گے؟ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، لیکن اناج رکھو 100 روپے کا آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ جی تو میرے اور آپ کے رب نے کتنا ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ بولو بھائی اتنا مجمع ہے، بتاؤ اللہ نے کسی کو بھوکا رکھا ہے آج تک؟ ہاں بھوکا تو اٹھایا، بھوکا سلایا نہیں ہے جی، لیکن اس کے باوجود اگر لوگ نماز نہیں پڑھیں گے رب کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ کہ رب نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے ایمان والو تم نماز کو وقت پر پڑھو۔ کیسے پڑھو بولو؟ ارے بولو نا بھائی، وقت پر پڑھو۔ اگر آپ کا الارم 4 بجے کا نہیں ہے، آپ کا الارم 4:30 کا نہیں ہے، آپ کا الارم 5 کا نہیں ہے، آپ کے موبائل کا الارم صبح 8 بجے کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رات میں فجر کی نماز پڑھنے کی نیت ہی نہیں کی ہے۔ ہاں بھائی کسی کا الارم 4 کا ہے، 4:15 کا ہے، 4:30 کا ہے، 5 کا ہے، پھر بھی نہیں اٹھ پاتا ہے تو وہ معذور ہے۔ اس نے پوری کوشش اپنی طرف سے کی تھی، لیکن اگر کسی کا الارم صبح کا ہو ہی نہ ہو، 8 بجے کا ہو، 9 بجے کا ہو، نوکری کے لیے، جاب کے لیے، شاپ کے لیے، دکان کے لیے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے جی۔ اس سے بڑھ کر کیا نافرمانی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں تمہارے کانوں میں خدا کا آواز پہنچے اور پھر بھی تم خدا کے واسطے نہ آئے ہو۔ تم سے بڑا مکار اور دھوکے باز دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔
اس لیے حضور نے فرمایا تھا جو نماز کی پابندی کرے اس کے بات پر اعتماد کرو۔ کیا کرو؟ جو نماز کی پابندی کرے اس کے بات پر اعتماد کرو، بھروسہ کرو، اور جو بے نمازی اس سے رائے بھی مت لو۔ جی تو بزرگان دین، اس سے بڑھ کر خدا کی بڑی نافرمانی نہیں ہو سکتی کوئی بندہ نماز کو چھوڑ دے۔ نماز تو کسی بھی حالت، جب مرنے لگو نماز پڑھو، مر رہے، سانس اکھڑ رہی ہے، آذان ہو رہی، نماز پڑھو اشاروں کے ذریعے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین، اس سے بڑھ کر نافرمانی نہیں ہو سکتی کہ لوگ نماز کو چھوڑ، پھر بھی اللہ نبھا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بولو؟ کھلا رہے، پلا رہے۔ کتنے بندے ایسے ہیں سالہ سال گزر گئے انہوں نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، تب بھی اللہ صبح ناشتے میں دودھ کو پلا رہے ہیں۔ کتنے بندے ایسے ہیں جنہوں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، پھر بھی اللہ دوپہر میں اچھا کھانا کھلا رہے ہیں۔ کھا لو، مزے کر لو، جب میرے پاس تم قبر میں آؤں گے تو یاد رکھو تمہارا استقبال سانپ اور بچھو اور کیڑوں اور مکڑوں سے ہوگا، اور ایسے فرشتوں سے میں تمہارا استقبال کراؤں گا جن کو سنے بھی نہیں آتا ہے۔ ہاں، اگر تم میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے، تم قبر میں نہیں، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ فرشتے اور حوریں تم کو سلامی پیش کریں گی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جب تم قبر سے اٹھو گے تو تمہارے چہرے چمکتے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، خدا تم کو دیکھ کر مسکرائے گا، تم خدا کو دیکھ کر مسکراؤ گے۔ یہ ہے زندگی۔ ارے بات سمجھ گئے؟ شیطان نے کیا کیا تھا؟ بس سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک لے کافر بنا دیا، لعنتی الی یوم الدین۔ بات سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین، چاہے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، نماز کبھی مت چھوڑنا۔ چھوڑ گئے، پڑھ لینا، معافی مانگنا، اللہ مجھے معاف کیجیے، کون سی میری غلطی کی سزا مجھے مل رہی ہے کہ آپ نے مجھے نماز پہ کھڑا نہیں کیا۔ یہ استحضار ہر بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ کون سی گناہوں کی سزا مجھے مل رہی کہ میں وقت پہ نماز نہیں پڑھا، مجھے معاف کیجیے۔ استغفار 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کیجیے۔ کون سے گناہوں کی سزا ملی کہ آج میں ظہر کی نماز وقت پر نہیں پڑھا۔ بے چین ہونا، کیسے ہونا؟ بے چین ہو جانا، طبیعت پریشان ہو جانا، کیا ہوگا میرے ساتھ میں آج۔ حضور نے فرمایا جس نے اگر فجر کے 2 رکعت سنت پڑھ لی، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ مسلمانوں، کبھی اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو، کبھی اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو۔ خدا نے اتنی بڑی نماز کی شکل میں ہمیں چیز دی ہے، یہ دنیا کی سب چیزوں سے بہترین چیز ہے۔ بات سمجھ گئے؟ نمازی انسانی دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ تو بہرحال صالح علیہ السلام کی قوم اور قوم شعیب نے اللہ کے نافرمانی کی، خدا کے عذاب کا شکار بنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، عذاب الہی، قہر الہی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کی شان قدرت اور شان ربوبیت کا یقین اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔